तमाम आलमी अमूर के हवाले से पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सामने रखा। फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत तनाज़े के दौरान अमरीकी क़यादत ख़ासतौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ़ की और ये कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंग रुकवाने में अमन के नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। हम बात करेंगे सीनियर तजकार एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा साहब से। शाहजेब साहब, जो फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उस पर तो बात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और आगाज़ में भी उन्होंने जो कलिमात अदा किए वो दुनिया के सामने है, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा था उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया के सामने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी क़यादत के किरदार की तारीफ़ भी की है और एक बार फिर कहा कि अगर सदर ट्रंप मदाखलत नहीं करते तो फुल फ्लैज वॉर हो सकती थी और उसके नताइज तबाहकुन हो सकते थे। ये बड़ी अहम बात है और जुनैद, ज्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान ने इसको अपनी खारजा पॉलिसी का एक हिस्सा बना लिया है कि सदर ट्रंप के हवाले से जो सदर ट्रंप का अपना बयानिया है कि मैंने जो जंगें रुकवाई उसमें पाक भारत जंग भी शामिल है और जाहिर है बाकी जंगों के हवाले से तो उनके बयानात नजर आता है कि वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, मगर पाक भारत जंग के हवाले से क्योंकि हम उस वक्त सब कवर कर रहे थे तो नजर आया कि सदर ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट कर दिया था कि अब सीज फायर होने वाला है और मेरी एडमिन ने इसके हवाले से काम किया है और उसके बाद सीज फायर हो भी गया। एक फरीक पाकिस्तान था जिसने उसको उन्हें क्रेडिट दे दिया, दूसरा फरीक इंडिया था जहां पर दायरे नरेंद्र मोदी के ऊपर वहां तनकीद शुरू हो गई कि आप तो कहते थे आप किसी का डिक्टेशन नहीं लेते और अगर आप जंग जीत रहे थे जैसा कि आप दावा कर रहे हैं तो फिर आप क्यों मान गए सदर ट्रंप की बात। तो यहाँ से पाकिस्तान को एक ओपनिंग मिली कि जहां ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं और भारत उनको वो क्रेडिट देने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान ने ये क्रेडिट दिया। ट्रंप की जो अपनी पर्सनैलिटी है उन्हें तो बहुत सारी ट्रॉफीज पसंद है, जो उनका क्रेडिट ना भी बनता हो वो भी ले लेते हैं, जैसे वो 7 जंगें खत्म करने का क्रेडिट लेते हैं। तो पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है यहाँ पर एक खारजा पॉलिसी की स्ट्रेटजी के तौर पर पाकिस्तान इसको लेकर आगे बढ़ा है जिसमें नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट करना भी शामिल है। अब पाकिस्तान को ओवरऑल और पाकिस्तान के चाहे वो फील्ड मार्शल हो, आर्मी चीफ या फिर वजीर आजम हो, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, उन्हें अच्छा वेलकम मिल रहा है। अब ज़ाहिर है अमेरिका की तरफ से कल जो मुलाकात हुई उसकी तफसीलात नहीं सामने आई हैं, मगर वजीर आजम हाउस की तरफ से जो तफसीलात सामने आई हैं उसके बाद ये नजर आ रहा है कि वो मुलाकात भी अच्छी रही। अब क्या उस मुलाकात में हुआ, क्या अमेरिका की डिमांड्स हैं, वो ज़ाहिर आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा, मगर ओवरऑल नजर आता है कि पाकिस्तान जो है अपने कार्ड्स दुरुस्त अंदाज में खेलता नजर आ रहा है। खारिजा पॉलिसी की बात की जाए शाहजेब साहब, तो वजीर आजम का कहना था कि भारत से हम जंग जीत चुके हैं, अब हम खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और तमाम तनाज़ात का हल बाहमी ताउन एहतराम पर मबनी होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। ये भी बहुत अहम बात है सारा कि पाकिस्तान की तरफ से जो मौक़िफ़ है, एक तो अपना मौक़िफ़ दोहराना कि जंग में क्या हुआ, उसके बाद ये बात नहीं की जा रही है कि जी हम अब आपसे लड़ेंगे, हम तो आपसे लड़ेंगे अगर आप लड़ना चाहते हैं। तो कोई ऐसा अग्रेशन नहीं दिखाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पीस की बात की जा रही है और इस फोरम पर की जा रही है जिसे सारी दुनिया देख रही है और एक ऐसे मौके पर की जा रही है जब पाकिस्तान बार बार डायलॉग की बात करता आया है और भारत बार बार डायलॉग से भागता आया है। पाकिस्तान का ये पोस्चर हो कि जी हम तो अमन चाहते हैं, हम तो डायलॉग चाहते हैं, हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, जंग थोपी गई तो हमने जंग जीती है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो सिनेरियो दुनिया में बना हुआ है उसमें ये भी वो कार्ड है जो पाकिस्तान बहुत दुरुस्त तरीके से खेल रहा है, क्योंकि अगर आप जंग की बात करेंगे, आप ये बात करेंगे कि नहीं जी हम तो लड़ेंगे, तो दुनिया उसको अप्रिशिएट नहीं करेगी। अगर आप ये अपना स्कोर कार्ड पेश करेंगे कि जी हमने तो उनके तैयारे गिराए, उन्होंने अग्रेशन किया मगर हमने जंग जीती और हम अभी भी अमन चाहते हैं और अमन अगर कोई टाइम कराना चाहता है तो हम उसको भी वेलकम करेंगे, ये भी पाकिस्तान की एक अच्छी स्ट्रैटेजी। जी शाहजेब साहब, इस वक्त पाकिस्तान का जो मकाम है आलमी दुनिया में, चीन के अजीम तरीन दोस्त के तौर पर पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को पेश करता है। इसराइल से मुतालिक बहुत ही वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है, इस हद तक कि इसराइली क़यादत भी अपनी तकरीरों में पाकिस्तान का जिक्र करती है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी खिताब में भी कहा कि गज़ा में इसराइल की जो नस्ल कुशी की मुहिम जारी है उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। और फिर इंतहाई गर्मजोश मुलाकात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी दीगर टीम मेंबर्स के साथ वाइट हाउस में होती है। तो पाकिस्तान अब एक अहम तरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर मुस्तकिल तौर पर है आलमी ताकतों के लिए। इन तमाम मुलाकातों से ये नतीजा क्या सामने आ सकता है? जुनैद, आम बात यह है कि मुस्तकिल कुछ भी नहीं होता बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में। ज़ाहिर है जो बुनियादी फायदे, जो बुनियादी और म्यूचुअल फायदा है उसके ऊपर ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं, मगर अहम बात यह है कि सदर ट्रंप को लेकर पाकिस्तान के खदशात थे और भारत की उम्मीदें थी। हमें खदशात ये थे कि सदर ट्रंप आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि मोदी उनको दोस्त कहते हैं, उनके लिए कैंपेन करते हैं। भारत को उम्मीदें थी कि सदर ट्रंप आएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो तो चीन के मुकाबले के तौर पर भारत को देखते हैं और मोदी के पर्सनल दोस्त हैं। अहम ये हो गया
کہ ہمارے خدشات غلط ثابت ہو گئے اور بھارت کی امیدیں غلط ثابت ہو گئی، ان کی امیدیں بر نہیں آئیں، جس کی وجہ سے اور اس میں ایک سینیریو یہ بنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے کسی موقف سے پیچھے ہٹا ہے۔ چین پاکستان کا دوست تھا، پاکستان کا دوست ہے، اگر ہمارے وزیر اعظم چین جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے چین کے حوالے سے بیانات دیتے ہیں، پاکستان میں دیتے ہیں، روس سے ملاقات کرتے ہیں تو روس کے حوالے سے بھی وہی گرم جوشی نظر آ رہی ہوتی ہے، عرب ممالک کے حوالے سے وہی گرم جوشی ہے۔ سعودی عرب سے اگر دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایران ناراض ہوا ہے، ان کی طرف سے بھی اس معاہدے کے حوالے سے ایک ویلکمنگ اسٹیٹمنٹ ہی آیا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور اس سارے کے سارے سینیریو میں ہم اپنے اسرائیل کے حوالے سے موقف پر بھی قائم ہیں، اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ قطر میں کوئی جارحیت کرے یا پھر غزہ پر مظالم کرے، مگر صدر ٹرمپ جو کہ اسرائیل کے بہت بڑے حامی نظر آتے ہیں، ہم ان کے بھی گڈ بکس میں آ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے اوور آل ظاہر پرمنٹ کچھ نہیں ہوتا، مگر اس وقت پاکستان نے جس طریقے سے کارڈ کھیلے ہیں بہت سارے خدشات کے باوجود اور انڈیا کی بہت ساری امیدوں کے باوجود پاکستان عالمی سٹیج پر ایک بہتر پوزیشن میں نظر آ رہا ہے۔ شاہزیب صاحب، دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، یہ بھی باور کرایا کہ جتنی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے، خاص طور پر ٹی ٹی پی، فتنہ الخوارج، BLA افغان علاقوں سے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، اس کا بھی ذکر کیا اپنے خطاب میں۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ ظاہر ہے قطر میں ثالثی ہوئی، امریکہ موجود تھا، پھر امریکہ کی فوج تو نکل گئی، مگر پاکستان اب بھگت رہا ہے کیونکہ ظاہر افغانستان میں پناہ گاہیں موجود ہیں تحریک طالبان پاکستان کی اور وہاں پر انہیں جو ہے افغان طالبان پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان اپنا یہ مقدمہ دنیا کے سامنے رکھے اور ظاہر کیونکہ اس وقت امریکہ کو بھی ایک خطرہ ہے، مغربی ممالک کو بھی ایک خطرہ ہے اور وہ ISS خراسان سے ہے کہ وہ جو ہے اپنی کاروائیاں کر سکتا ہے، تو ایسے میں پاکستان بھی اپنا کنسرن رکھے اور یہ باور کرائے، قطر کو بھی باور کرائے، دیگر ممالک کو بھی، سعودی عرب کو بھی، کیونکہ دہشت گردی کا مسئلہ پاکستان بار بار اٹھا رہا ہے کہ جی جو گارنٹیز ہوئی تھی، جتنے ممالک بیچ میں پڑے تھے، امریکہ تو نکل کے چلا گیا اور ہم اس وقت بھگت رہے ہیں۔ ظاہر ہماری اپنی غلطی بھی ہیں، ماضی میں ہم نے بڑی توقعات وابستہ کی ہوئی تھی افغان طالبان سے، مگر جو بین الاقوامی غلطیاں ہیں اس کا خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ باور کرانا اور اس کا حل نکالا جانا کہ افغان طالبان کو امریکہ ہو، قطر ہو، سعودی عرب کا بڑا انفلوئنس ہے، وہ مجبور کریں کہ پاکستان میں اس قسم کی کاروائیاں نہ ہوں، دہشت گردوں کی افغانستان میں پناہ گاہیں نہ ہوں، اس موقف کو بار بار اٹھانا ضروری ہے۔ پہلگام واقعے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا شاہزیب صاحب کہ اس انسانی المیہ کو بنیاد بنا کر سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے اور پھر بھارتی جارحیت کا جواب دیا بھرپور انداز میں پاکستان نے۔ کتنے ٹھوس انداز میں پاکستان نے یہ موقف اپنا پیش کیا؟ دیکھیے اگین جب سے پہلگام واقعہ ہوا ہے اس وقت سے ایک پاکستان کا ایک میچور رویہ تھا، اس کو کنڈیم کر دیا فوراً، اور کنڈیم کرنے کے بعد پاکستان نے یہ تک کہہ دیا کہ ہم تو تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ جب بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا، پاکستان 2 قدم اور آگے بڑھا اور پاکستان نے کہا کہ آپ کسی نیوٹرل ملک سے تحقیقات کرا لیں، وہ مغربی ممالک جو بھارت کے بہت قریب ہیں ان سے تحقیقات کرا لیں، امریکہ سے کرا لیں، برطانیہ سے کرا لیں، کسی بھی ملک سے کرا لیں، اس کو اپنے جنگی عزائم کے لیے یا اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس کے لیے استعمال نہ کریں۔ تو جب سے پہلگام واقعہ ہوا ہے پاکستان نے اس کی مذمت سے لے کے تحقیقات میں تعاون کرنے سے لے کے نیوٹرل پارٹی کے ذریعے تحقیقات کے لیے تیار ہونے سے لے کر سارے اپنے کارڈ ٹھیک کھیلے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی میڈیا میں بھارت کو پذیرائی نہیں ملی۔ ماضی میں ہوتا تھا بھارت میں کوئی واقعہ ہوتا تھا یا مقبوضہ کشمیر میں کوئی واقعہ ہوتا تھا، بھارت الزام لگاتا تھا، بین الاقوامی اخبارات کی ہیڈ لائنز لگتی تھی، بین الاقوامی چینلز پر پاکستان کے خلاف پوری کیمپین ہوتی تھی، بھارتی لابی امریکہ میں بہت اسٹرانگ ہے، وہ لابنگ کرتی تھی اور امریکہ کی طرف سے ہمارے خلاف اسٹیٹمنٹس آتے تھے۔ اس دفعہ پاکستان پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، بھارت الزام لگاتا ہے، پاکستان تحقیقات میں تعاون کے لیے آفر کرتا ہے، بین الاقوامی اخبارات میں ہیڈ لائنز بھارت کے خلاف لگی، بھارت جو مختلف ممالک کی ایمبیسیز ہیں ان کے ایمبیسڈرز کو بلا کے بریفنگ دیتا ہے، مگر نیو یارک ٹائمز اور دیگر اخبارات میں ہیڈ لائن یہ لگتی ہے کہ بھارت نے کوئی ثبوت نہیں دیا پاکستان کے خلاف، اور اس کے بعد ہم صرف اخبارات میں نہیں دیکھتے بلکہ پھر دیکھتے ہیں کہ جو مغربی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی پاکستان کے خلاف وہ الزامات نہیں آتے، پھر بھارت جنگ چھیڑ دیتا ہے، جنگ میں ان کے طیارے پاکستان گرا دیتا ہے اور پاکستان کو ایک بیانیہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ بھارت کہتا ہے ہم جیت گئے، مگر بین الاقوامی میڈیا جہاں پر بھارت کی فیور میں بہت زیادہ کچھ چھپتا تھا وہ بتاتا ہے کہ جی رفال طیارے گر گئے بھارت کے، بھارت تو چھپا رہا ہے۔ تو اس پورے سینیریو میں میرا خیال ہے کہ جو وزیر اعظم مودی نے ایک پوری کی پوری پالیسی بنائی تھی، چاہے وہ ان کے اسٹیٹ الیکشن کے حوالے سے ہو، ان کی گرتی ہوئی پاپولیرٹی کو تقویت دینے کے حوالے سے ہو، کہ وہ ایک واقعے کو استعمال کریں گے جس کا آج وزیر اعظم نے ذکر بھی کیا، وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے۔
شاہزاد صاحب، جس طرح عالمی سطح پر دیگر معاملات میں پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا جا رہا ہے، پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، پاکستان کے اقدامات کو، پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے، کیا اس خطے میں بھی اب کوئی امید کی جا سکتی ہے ان حالات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے کردار کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کا کوئی حل نکل سکے گا، یا فی الحال ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ جو بھارت کا رویہ ہے جنید، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ ذرا مشکل ہے. حالانکہ آپ اور وہ رویہ جو ہے وہ صرف آپ کو سفارتکاری میں نہیں نظر آتا، وہ آپ کو کرکٹ کے میدان میں بھی نظر آتا ہے. ایک یہ جو ایروگینس ہے اس کو آ گئی ہے، اور اس کو وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب آپ پلیئرز کے ہاتھ ملانے یا نہ ملانے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر اس سے آپ اپنے ہی بیانیے کے وکٹم بن جاتے ہیں، آپ اپنے بیانیے کے غلام بن جاتے ہیں. وزیر اعظم مودی نے جو بیانیہ بنایا ہے وہ اس وقت اس کے غلام بن گئے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اپوزیشن ان کو ان کے بیانیے میں مزید جکڑ رہی ہے، ان کے بیانات یاد دلاتی ہے، ان کے بیانات یاد دلا کے ان کے خلاف بیانیہ بناتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ خون اور پانی ساتھ نہیں بہ سکتے، تو آپ پاکستان کے ساتھ میچ کیوں کھیل رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے پھر اس کا جواب کیا ہے؟ جب وہ ایک غلام بن گئے اپنے بیانیے کے، تو جواب یہ ہے کہ جی کھلاڑی ہاتھ نہیں ملائیں گے. آپ نے اپنے اچھے بھلے کھلاڑیوں کو زبردست ٹیم ہے بھارت کی، ہم سب پسند کرتے ہیں. میرا خیال ہے بھارتی میڈیا پر تو اب یہ بولنا بھی بڑا مشکل ہے کہ پاکستانی کسی کھلاڑی کو وہ پسند کرتے ہیں، پھر بھی بول سکتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے ہی کھلاڑیوں کو امبیرس کیا جن پر تنقید ہو رہی. بہت شکریہ. شاہزیب خانزادہ صاحب بات کر رہے تھے جیو نیوز پر. وزیر اعظم شہباز شریف کے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کی تفصیل بھی آپ دیکھ رہے تھے، اس پر ان کی رائے بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کی.